امت مسلمہ کے نوجوان اس وقت دو حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ جب سے خامنائی جو ایران کے سپریم لیڈر تھے، اسرائیل اور امریکہ بمباری میں شہید ہوئے ہیں یا مارے گئے کہیے یا ہلاک ہو گئے کہیے، کیونکہ امت مسلمہ کے نوجوان کچھ انہیں کافر کہہ رہے ہیں، کچھ انہیں شہید کہہ رہے ہیں۔ کافر کہنے اور اسی طرح ظالم کہنے کی وجہ یہ بتا رہے ہیں کہ ظالم اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے شام کے اندر، لیبیا کے اندر امریکہ کے ساتھ مل کر لاکھوں سنی مسلمانوں کو شہید کیا۔ تو یہاں پر ایک بات یاد رکھیے، وہ خمینی تھا، یہ خامنائی ہے، یہ فرق ہے، انہوں نے شہید نہیں کروایا۔ اب کافر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ کا جو عقیدہ ہے وہ اہل سنت والجماعت اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق نہیں ہے، کیونکہ شیعہ لوگ تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غدار قرار دے رہے ہیں، منافق قرار دے رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگاتے ہیں۔ اسی وجہ سے نوجوان کہتے ہیں کہ بھائی یہ کافر ہے، شیعہ کا یہ عقیدہ ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر یہ فتویٰ موجود ہے کہ جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ جو موجودہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل مانتے ہیں، وہ مسلمان نہیں، ان کا شریعت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ خامنائی صاحب نے 2010 میں فتویٰ دیا کہ جو شخص بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائے، کہتے ہیں یہ حرام ہے۔ اس سے پتہ چل گیا کہ خامنائی صاحب کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے، کیونکہ وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگانے کے قائل نہیں ہے۔ اسی طرح آپ شیعہ کے عالم دین سے معلوم کریے تو وہ تحریف قرآن کے قائل نہیں ہے، کہتے جو موجودہ قرآن ہے وہی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو آپ ان کا عقیدہ دیکھیے، کیا وہ قرآن کریم پر ایمان لاتے ہیں یا نہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انبیاء علیہ السلام سے افضل تو نہیں قرار دے رہے، اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت تو نہیں لگا رہے۔ اگر کوئی شخص باطل عقیدہ نہیں رکھتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں مسلمان ہوں تو انہیں مسلمان کہیے، لیکن جن لوگوں کا باطل عقیدہ ظاہر ہو جائے انہیں اب مسلمان نہ کہیے، انہیں شہید نہ کہیے۔ اب رہی بات اسرائیل اور امریکہ جو ایران پر بمباری کر رہا ہے، یہاں پر اگر ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تو ایران کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ کہ اسرائیل اور امریکہ جو حملہ کر رہا ہے وہ شیعہ سمجھ کے نہیں، بلکہ اس وجہ سے حملہ کر رہا ہے کہ یہ بھی ایک اسلامی ملک ہے، یہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ تو مسلمانوں پہ ضروری ہے کہ شیعہ کا ساتھ دیجئے، اس وقت ایران کے لیے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کامیابی عطا کرے۔ اسی طرح عرب کے حکمراں کے لیے دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحیح راستہ دکھلائے، کیونکہ عرب کے حکمراں عیاش ہو چکے ہیں، یہودیوں کے تلوے چاٹ رہے ہیں۔